13 رمضان المبارک کو جو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے، اللہ سے اپنی ہر جائز مراد پا لیتا ہے۔ یہ حاجت، ہر مراد، ہر ضرورت کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو کہ آپ نے 13 رمضان المبارک کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی یہ برکت ہے، اس وظیفے کو کر کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا جا رہا ہے۔ اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں۔ اس وظیفے کو آپ نے 13 رمضان المبارک کے دن لازمی طور پر کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے اور 100 چھوٹی سی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے 290 مرتبہ یعنی 290 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی کونے سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر جائز حاجت اور مراد کے لیے بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ اگر آپ کو ذاتی گھر کی خواہش ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرائے کے گھر رہ کر تھک چکے ہیں، اب کرایہ افورڈ نہیں ہوتا، تو اس وظیفے کو 13 رمضان المبارک کے دن بالکل اسی طرح پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی بے روزگار ہیں، کئی سالوں سے نوکری نہیں مل رہی، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو اس وظیفے کو 13 رمضان المبارک کے دن کر کے اللہ سے اپنی نوکری کی حاجت مانگے، وہ انشاءاللہ اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو اس کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی برونے کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، تو اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا۔ اس وظیفے کو ہر جائز حاجت مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر طرح کی جائز حاجت اور مراد کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس وظیفے کو تمام وظائف کا کنگ وظیفہ کہا ہے۔ جو کوئی بھی اس وظیفے کو کرتا ہی وہ اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پا لیتا ہے۔ آپ نے بھی میرے مسلمان بہن بھائیوں 13 رمضان المبارک کے دن تھوڑا سا ٹائم نکال کے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ یکسوئی کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ چاہے تو اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، نہیں تو ظہر کے بعد، اسی طرح عصر مغرب اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا پھر رات کو 12 بجے تک کے پاس آپ کے پاس ٹائم ہے، اس وقت میں اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت، آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی، اور آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنی اس حاجتوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پا لیں گے۔ یہ وظیفہ کون سی آیت کا ہے جس کو آپ نے 290 مرتبہ پڑھنا ہے؟ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سن لینا۔ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی وقت بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ دل میں پختہ ارادہ کر کے 11 مرتبہ اول درود ابراہیمی پڑھے، اور پھر 290 مرتبہ یہ ایک چھوٹی سی آیت پڑھے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو آپ نے 290 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کی اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت اور مراد جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ آپ کی حاجت دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، کسی بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیجئے گا۔